میں اور شاکر دو ہی بہن بھائی تھے۔ جب سے اماں ابا کی وفات ہوئی تھی، ہم لوگ ایک چھوٹے کے کمرے سے گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ ہمارے پاس زندگی کے کوئی وسائل موجود نہیں تھے۔ اماں ابا کی وفات کے بعد زندگی نے اتنا مجبور کیا کہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ شاکر مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ گھر میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے وقت گزر جاتا۔ اماں کی جمع پونجی پر ہماری زندگی کا دار و مدار چل رہا تھا۔ اب تو ہمارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ بالآخر مجبوراً ایک بیٹھک کرائے پر لینی پڑی، دونوں بہن بھائیوں کو رہنے کے لیے۔ ایک کمرہ ہی کافی تھا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست بھی تو کرنا پڑنا تھا۔ جلدی میں اور بھائی کام کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ مجھے تو سلائی سینٹر میں داخلہ مل گیا تھا۔ یہاں پر سکھانے کے ساتھ ساتھ روزانہ کے 50 یا کبھی کبھی 100 روپے بھی مل جاتے۔ 50 یا 100 روپے سے اتنا ہوتا کہ ہم دونوں ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ لیکن میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ میرا بھائی شاکر اکثر گمسم رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن رات کو میں سو رہی تھی کہ بھائی کے چیخنے کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی اپنی چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خواب میں شدید ڈر گیا ہو۔ بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے بھائی کو ڈرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کہنے لگا، شمو تو آج سے سلائی سینٹر نہیں جائے گی۔ تو جانتی بھی ہے کہ میں تیرے لیے کتنا فکر مند رہتا ہوں۔ شہر کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ میں روزانہ ڈرتا ہوں کہ نہ جانے میری غیر موجودگی میں تجھے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ شمو میری بہن، وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ وہ اس عمر میں میری کتنی فکر کرتا تھا۔ جب لڑکے اپنے گھر سے باہر لاپرواہی اور بے فکری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بھائی، میں سلائی سینٹر نہیں جاؤں گی تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تم جانتے ہو نا ابھی ہماری ضرورتیں کس قدر بڑھ گئی ہیں۔ اس مکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی بیچارگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری اور شاکر کی بات ہی نہیں ہوتی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے بات نہ کر پاتے۔ وہ باہر سے آتا تو آتے ہی یکدم باتھ روم میں گھس جاتا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی رنگ برنگا تو کبھی کالے رنگ کا ایک شاپر ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر الجھ جاتی۔ میں سمجھتی کہ شاید وہ اپنے لیے کھانے کی کوئی چیز لایا ہوگا، لیکن بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ وہ اکیلے میں کیسے کوئی چیز کھا سکتا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے بھائی کی نگرانی کرنا شروع کر دی، اور وہ جب بھی باتھ روم جاتا اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے کمرے سے باہر بھیج دیتی۔ کبھی بازار سے کچھ لینے بھیج دیتی تو کبھی کوئی اور بہانہ کر دیتی۔ وہ چپ چاپ چلا جاتا۔ میں اس کے جانے کے بعد اچھی طرح کمرے کا اور باتھ روم کا جائزہ لیتی۔ مجھے نہ ہی ڈسٹ بن اور نہ ہی کہیں باتھ روم میں خالی شاپر پڑے ملتے۔ میں حیران ہو جاتی کہ آخر میرا بھائی خالی شاپر لے کر روز باتھ روم میں کیوں جاتا ہے۔ کہیں میرا بھائی ذہنی مریض تو نہیں بن گیا؟ میں سوچنے لگی، لیکن یا خدایا، چند دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن گیا؟ سوچ سوچ کر میری تان اس وقت ٹوٹی جب ایک دن میں نے اتفاق سے باتھ روم میں فلش والی ٹینکی کا ڈھکن کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی کی حقیقت اس قدر تلخ ہوگی۔ اب تو اس نے کافی دنوں سے شاپر لانا ہی چھوڑ دیے تھے، لیکن آج جو راز مجھے معلوم ہوا تھا اس کے بعد کسی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال میں چپ چاپ ہو کر بیٹھی رہی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس معاملے پر میں چپ اختیار کیے رکھوں گی، لیکن مسئلے کا حل ضرور ڈھونڈوں گی۔ اتفاق سے اگلے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سمرین کھڑی تھی۔ سمرین کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ میری اس وقت سے سہیلی تھی جب سے میں نے سلائی سینٹر جانا شروع کیا تھا، لیکن پھر بھائی کے پرزور اصرار پر میں سلائی سینٹر نہیں جاتی تھی، کیونکہ بھائی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ گھر کا خرچہ وہ خود ہی چلائے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی کی فکر مندی دیکھتے ہوئے میں بھی گھر میں رہنے لگی، حتیٰ کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی باہر نہ نکلتی۔ لیکن سمرین میری بہت اچھی سہیلی تھی، اس سے گپ شپ بھی کافی تھی۔ اس کے بنا رہنے کا تصور نہیں تھا، اور وہ آج خود مجھے ملنے آئی تھی۔ میں اسے کیسے انکار کر دیتی؟ سمرین نے بتایا کہ وہ مجھے بہت یاد کرتی ہے۔ سلائی سینٹر کی باقی عورتیں بھی مجھے بہت یاد کرتی ہیں۔
اور چاہتی ہیں کہ میں واپس لائی سینٹر آ جاؤں۔ سمرین کی بات سن کر میں مسکرا کر رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر سمرین نے ایک ایسی بات کہی کہ اسے سن کر میں گھر بیٹھے نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے سلائی سینٹر کی سربراہ صبیحہ آنٹی کی بیٹی کی شادی ہے۔ ان کی بیٹی سے ہم سب لڑکیوں کی اچھی سلام دعا تھی، سو میں نے سوچ لیا کہ صبیحہ آنٹی کی بیٹی کی شادی میں ضرور جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے ہم لڑکیوں کو بہت سہارا دیا تھا، برے وقت میں ہماری امید بندھائی تھی۔ دوسری طرف میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ صبیحہ آنٹی جن سے ہمارا اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتی تھی، انہیں یہ ضرور بتاؤں گی کہ میرے بھائی کے ساتھ ایک عجیب و غریب مسئلہ درپیش ہے، اور جو حقیقت میں نے اس دن جانی تھی، اس بارے میں بھی ذکر کرنا تھا۔ دونوں مقاصد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے بھائی سے باہر جانے کی بات کی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں صبیحہ آنٹی کی بیٹی کی شادی میں جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا اگر میں نے اسے ایسا کہا تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں سلائی سینٹر جانے کا بہانہ بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میری ایک سہیلی کی شادی ہے، اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گے تو میں خود چلی جاؤں گی، لیکن اب تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، میرے اصرار کرنے پر اس نے مجھے اجازت دی۔ 3 دن بعد مجھے سمرین کے ساتھ جانا تھا۔ اس دن بھائی صبح کے 6 بجے ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے معمول کی ناراضگی سمجھ کر اور سمرین کے ساتھ چلی گئی۔ سمرین تقریباً مجھے شام کے 4 بجے لینے آئی تھی، لیکن شاکر کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں سمرین کے ساتھ تقریباً شام کے 5 بجے سلائی سینٹر کے قریب ہی واقع آنٹی صبیحہ کے گھر پہنچی۔ یہاں پر الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس وقت بڑے لوگ بھی شادی اپنے اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے، شادی ہالوں کا رواج نہیں تھا۔ یہ سب تو اب شروع ہوا ہے۔ بہرحال صبیحہ آنٹی کے گھر میں خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے ہلے گلے کے بعد بارات کا شور سن کر ساری لڑکیاں باہر کی طرف بھاگیں۔ لڑکے والے بڑی ٹھاٹھ سے آئے تھے، ان کے ساتھ ڈھول بجانے والے الگ تھے، ناچنے گانے والے الگ تھے، جبکہ ان کی عورتوں نے شاہانہ طرز کے لباس پہن رکھے تھے۔ ہمیں تو ان کے آگے احساس کمتری ہو رہی تھی، خصوصاً سلائی سینٹر سے آنے والی لڑکیوں کو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ لڑکی والوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر خواجہ سیروں کے اس ٹولے پر پڑی جو ناچتے گاتے سب کی توجہ حاصل کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک خواجہ سیروں میں ایک شناسا چہرے پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی، یقین آ جائے اس لیے دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ دیکھا وہ ناچنے میں مصروف تھا، وہ کوئی اور نہیں میرا اپنا ہی بھائی شاکر تھا۔ اسے یہاں ناچتے دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ صبیحہ آنٹی کا گھر تھا، میں وہاں اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شاید اس نے مجھے نوٹس نہیں کیا تھا، وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا، لیکن میں اسے دیکھ چکی تھی اور پہچان بھی چکی تھی۔ اب سمرین کی بجائے میں ان خواجہ سیروں کی تاک میں لگ گئی کہ کب یہ یہاں سے جائیں گے۔ نکاح کے وقت بھی میں خواجہ سیروں کی ٹولی کے ارد گرد موجود رہی۔ میں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح نقاب سے ڈھانپ لیا تاکہ اپنے بھائی پر نظر رکھ سکوں، کہیں میری نظر کا دھوکہ نہ ہو۔ خدا نہ کرے یہ میرا بھائی ہو۔ ایک لمحے کو میرا دل یہ بھی کہتا، لیکن وہ نین نقش، وہی چال ڈھال، بالوں کا وہی انداز، میں کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ میرا بھائی ان سب سے کافی کم عمر لگ رہا تھا، جبکہ اس ہال میں موجود باقی خواجہ سیرا عمر میں کافی بڑے تھے۔ میرے ذہن میں کئی خدشات گردش کرنے لگے، کیونکہ بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ 18-17 سال کے لڑکے کا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی جو کسی صورت بھی مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح ہو گیا۔ بارات واپس جانے والی تھی۔ خواجہ سیروں کی یہ ٹولی ناچ ناچ کر بے حال ہو رہی تھی، کیونکہ نکاح کی خوشی میں اب ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ بہرحال شادی کا یہ مرحلہ آخرکار اختتام کو پہنچا۔ سارے باراتی گاڑی میں بیٹھ گئے اور خواجہ سیروں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ یہ خواجہ سیرا تو ایسے ہی لاوارث ہوتے ہیں، انہیں لوگوں اپنے ساتھ تو لے آتے ہیں، لیکن لے جانے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ سب آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں، کیونکہ انہیں یہاں سے کوئی خاص پیسے نہیں ملے تھے۔ شادی کی بھاگ دوڑ میں سمرین کو میرا خیال نہیں رہا۔ جب خواجہ سیروں کی یہ ٹولی بارات والے گھر سے نکلی تو میں بھی چپکے سے نقاب اوڑھے ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ خواجہ سیرا رات کے اس وقت کہاں جائیں گے۔
لیکن ان کی باتوں اور ان کے انداز سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ برے انسان نہیں ہیں۔ آپس میں چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں کرتے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ لوگ اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ میں وہیں دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بھائی بھی انہی کے ساتھ اندر چلا گیا، شاید وہ اپنے حصے کے پیسے لے کر آنا چاہتا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑی میں کافی دیر تک روتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا بھائی اپنا حلیہ درست کرتا کمرے سے باہر نکلا اور خود کو ایک کوٹ میں ڈھانپ لیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ شاکر ہی ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں دیوار کی اوٹ میں ہی رہی۔ اس نے آگے گلی میں قدم بڑھائے تو میں دبے قدموں اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا آگے جا رہا تھا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے ایک ریڑھی سے پھل خریدے اور اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ یہ جان کے مجھے اطمینان ہوا کہ میں اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے یہاں ٹھیک ہی پہنچی تھی اور بروقت پہنچی تھی۔ شاکر آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے کو بند دیکھا تو مقررہ جگہ سے چابی نکالی۔ وہ جانتا تھا کہ آج میں اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہوں۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ جھڑ دیا۔ وہ ہکا بھکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ لالی ابھی بھی لگی ہوئی تھی جو اس نے شادی والے گھر لگائی تھی، مگر حلیہ ذرا بدل چکا تھا۔ اکثر ہی وہ باہر سے آ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی طرف چلا جاتا تھا۔ آج مجھے اس سب کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں شاکر پہ چلانے لگی، شاکر، آخر تمہیں کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے مرحوم ماں باپ کی روح کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کر ڈالا؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے باجی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ انجان مت بنو شاکر، میں شادی میں سب کچھ دیکھ آئی ہوں۔ تم کیسے وہاں عورتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ تمہارے زنانہ انداز دیکھ کر مجھے شرم آ گئی کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے ایک اور تھپڑ شاکر کے گال پر رسید کر دیا۔ اب تو وہ بیچارہ لال منہ لیے میری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ ایک میں ہی تو تھی اس کا سہارا، آج میں ہی اس پر برس پڑی تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے گا۔ باجی، تم نہیں جانتی میں کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنی عزت نفس کو رول دینا آسان نہیں ہوتا۔ شاکر رو رہا تھا۔ اس کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میرے بھائی، تم ان سب میں کب پڑ گئے؟ جب تمہاری بہن یہ سب کرنے کو تھی تو تمہیں کیا ضرورت تھی؟ میرا غصہ اب نرمی میں بدل چکا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، باجی سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، کمانا میرا فرض ہے اور میں ہی کماؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، لیکن بے بسی بھی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ میرے بھائی، روزی ایسے نہیں کمائی جاتی، روزی کمانے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ یاد ہے اس دن جب تم سلائی سینٹر جا رہی تھی، میں بھی چپکے سے تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب تم جاتی ہو تم راستے میں جاتے ہوئے کتنی محفوظ ہوتی ہو۔ جانتی ہو اس گھر سے تھوڑا آگے ایک بڑا گھر ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس دن جب تم اس دروازے کے سامنے سے گزری تھی تو ایک آدمی تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس آدمی کو تمہارے پیچھے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ شاید اپنے کسی کام سے جا رہا ہوگا، مگر اس کی نظریں ایسی تھی کہ میں بروقت ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس نے تمہارے پیچھے لپکنے کی کوشش کی تو میں نے اسے وہیں پکڑ لیا۔ اس دن کے بعد سے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا میں تمہیں گھر سے باہر جانے دوں۔ اکیلی لڑکی کے لیے یہ دور تو بہت ہی خراب ہے۔ باجی، اس دن مجھے ابو کی بہت یاد آئی۔ راستے میں آنسو پہنچتا رہا۔ مجھے گلی کی نکڑ پر ابرار مل گیا۔ ابرار کو تو جانتی ہو نا، وہ بھی تو انہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا بھلا مرد ہے، بیوی بچوں والا ہے، کماتا ہے اور انہیں بھی کھلاتا ہے۔ وہی مجھے اپنے ڈیرے تک لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے بتایا کہ ہم سبھی لوگ تقریباً مرد ہیں، لیکن اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت یہ سب کام کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلے تو اس کی بات پر میں نے بہت غصہ کیا، لیکن پھر جب سین سوچنے پر آمادہ ہوا تو میں یہ کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کام اچھا لگنے لگا۔ میں خود میں ناچتی تھڑکتی ایک روح کو محسوس کر کے اپنے ضمیر کو سلا دیتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ تم کہیں مجھے کسی محفل میں دیکھ نہ لو، چاہتا تھا کہ تمہیں میری حقیقت کا علم بھی نہ ہو، اس لیے روزانہ اپنے کپڑے شاپر میں ڈال کر فلش میں رکھ دیتا تھا۔ باجی، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے،
لیکن تم یہ بھی تو سوچو، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ شاکر بھائی یہ کہہ کر پھر رونے لگا۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر بے بسی کے آنسو بہانے لگے۔ کچھ دن وہ بھی گھر سے باہر نہیں گیا کیونکہ عزت کا دل مرجھا گیا تھا۔ میں نے کہا، شاکر، اگر آج ایک بہن کو حقیقت پتہ چلنے پر تم اتنی رنجیدہ اور شرمندہ ہو تو سوچو، کل کو جب باقی لوگوں کو، تمہارے دوستوں کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میری بات پر اس نے غور سے سوچنا شروع کیا۔ پھر اس نے خواجہ سیروں کی وہ محفل ترک کر دی، محنت مزدوری شروع کر دی۔ پہلے ریلوے اسٹیشن پر ایک کولی کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد ریلوے کے ایک آفیسر نے اس سے متاثر ہو کر اپنے گھر پر ڈرائیور رکھ لیا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی، یہاں تک کہ بھائی نے مجھے عزت سے اپنی دہلیز سے رخصت کیا۔ آج میں بیاہ کر اپنے گھر آ گئی ہوں۔ بھائی نے بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی دنیا بسا لی ہے، لیکن اس کی محبت شاید ہی مجھے زندگی میں کہیں کسی اور رشتے میں ملے کہ جس نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی عزت نفس مجروح کر دی۔ سچ ہے کہ ایسے بھائی خوش قسمت بہنوں کو ہی ملتے ہیں۔